السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو سورۃ المریم لفظ بہ لفظ ترجمے کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گی۔ چلیں اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں اور سورۃ المریم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ہے تیری پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ ربی ردیا، جو میرا وارث بھی ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے مقبول بندے بنا لے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا، ہے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ قال ربی انا یکون لی غلام وقانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ، زکریا علیہ السلام کہنے لگے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کی انتہا ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي حين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو جو خود جبکہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ قال رب اجعل لي آیہ، قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ فخرج علی قومی من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنے قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا، اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے اور ہم نے اسے لڑکن ہی سے دانائی عطا فرما دی۔ وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی اور پرہیزگار شخص تھا۔ وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا اور سرکش اور گناہگار نہ تھا۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور اس پر سلام کیا جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انبذت من اہلہا مکانا شرقیا، اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر جبکہ وہ اپنے گھر والے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اور کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ قال انما انا رسول ربک لہب لک غلاما زکیا، اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہنے لگی بلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي حين
وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اس نے کہا یہ بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پس وہ حمل سے ہوگی اسی وجہ سے کہ وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا، پھر درد زدہ اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا اور بولی اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا لَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكَ سَرِيًّا، اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزر زدہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ إِلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر، اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں اللہ نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے اپنے قوم کے پاس آئیں، سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، سب کہنے لگے کہ بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت وآوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ وبرا بوالدی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم یبعث حیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے، وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، میرا اور تمام پروردگار کا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، پس کافروں کے لیے ویل ہے ایک بڑے سخت دن کی حاضری ہے۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو نہیں رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا، یہ لوگ غفلت اور بے معنی میں ہی رہ جائیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہمارے ہی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے۔ اذ قال لأبی یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں
جو نہ سنے نہ دیکھیں نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتیک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ میرے مہربان باپ، آپ دیکھیں میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، جو آپ میری ہی مانیں، بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ میرے ابا جان، آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم و کرم والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جان، مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لنرجمنک وہجرنی ملیا۔ اس نے جواب دیا کہ ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں کی رگردانی کر رہا ہے؟ سن لو، باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ۔ قال السلام علیک استغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا۔ کہا، اچھا تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ فَمَا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ کر چلے تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنا دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ذکر و جمیل کو بلند درجے کا کر دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کر جو چنا ہوا رسول اور نبی تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور رازگوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کر وہ بھی نیک کردار اور پیغمبر تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبقيا۔ یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم و یعقوب سے ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے۔ ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی یہ سجدہ کرتے، روتے، گر گراتے، گر پڑتے تھے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی، نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ بجز اس کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده ماتیا۔ ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا تھا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہی ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا۔ وہ لوگ وہاں ایک لغو بات نہ سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے، ان کے لیے وہاں صبح و شام ان کا رزق ہوگا۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں۔ وما تتنزل الا بامر ربک
الا ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا۔ ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے، ہمارے آگے پیچھے ان کے درمیان کی کل چیزیں ان کی ملکیت میں ہیں، تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدوہ واستبر لعبادتہ هل تعلم لہ سمیہ۔ آسمانوں کا اور زمین کا جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی بندگی کر، اسی کی عبادت پر جم جا، کیا تیرے علم میں اس کا ہم نوا ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجَ حَيًّا۔ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جَثِيًّا۔ تیرے پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کر دیں گے۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا۔ ہم پھر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے اور جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے پھرتے تھے۔ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا صِلِيًّا۔ اور ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے سے زیادہ سزاوار ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے، ہم تیرے پروردگار کے ذمہ قطعی فیصل شدہ امر ہے۔ ثُمَّ لَنُنَجِّيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ ہم پرہیزگاروں کا تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّكَانًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جائیں گی تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم تو دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ اور ہم تو اس سے پہلے بہت سی جماعتوں کا نامزد کر چکے جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا۔ کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہو، اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے، یہاں تک ان چیزوں کو دیکھ لے جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی عذاب یا قیامت کو۔ اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑے مرتبے والا اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا۔ اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ کیا تم نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد ضرور ہی دی جائے گی؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ کلا سنکتب ما یقول ونمد لہ من العذاب مدا۔ ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِنَا فَرْدًا۔ اور جن چیزوں کا کہہ رہا ہے ہم اس کے بعد لے لیں گے، یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں اور ان کے لیے باعث عزت ہوں۔ کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں، وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیاطینوں کو بھیجتے ہیں اور انہیں خوب اکساتے ہیں؟ فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا۔ تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں۔ یوم نحشر
المتقین الی الرحمن وفدا، اور جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان کے جمع کریں گے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، گنہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول قرار لے لیا ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہن وتنشق الارض ولا تخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے۔ وما ينبغي الرحمن ان يتخذ ولدا، شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان زمین میں جو بھی ہے سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، ان سب کو اس نے گیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے ان کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے، تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِزْقًا، اور ہم نے ان سے بہت سی جماعتوں تباہ کر دی ہیں، کیا ان میں سے ایک کی بھی آہٹ تو پاتا ہے یا اس کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک جو کچھ میں نے پڑھا، جس نے سنا مجھے اور تمام سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔